جب تک ہم طریقت کا وضو نہیں کر لے، جیسے ہم شریعت کے وضو کے بغیر رکوع سجدے والی نماز میں نہیں داخل ہو سکتے، ویسے ہی طریقت کے وضو کے بغیر طریقت کی نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ طریقت کی نماز کے اندر جو وضو کا باطنی رخ ہے، وہ باطنی معنی ہمارے اندر پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو بیان کی ہے کہ چہرہ، جو وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، تو چہرہ دھونے سے پھر میں نے کہا تھا آپ کا کون سا چہرہ ہے، اپنے اصلی چہرے کو پہچاننا، اور جو آپ کے اندر جو رنگ بدلنے والا گرگٹ ہے اسے مار دینا۔ اس طریقے سے میں نے جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں وضو کے پہلے فرض چہرے کے ذریعے نصیحت کی۔ آج بھی چہرے پہ ہی رہیں گے، لیکن آپ کو آج چہرہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر چہرہ کہتے کس کو ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے چہرہ کہتے کس کو ہے؟ اب شریعت میں تو کہہ دیتے ہیں کہ بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ ہے، تو ایک شریعت کی لینگویج میں چہرہ کس کو کہتے وہ پتا چل گیا۔ لیکن طریقت میں کیا یہی چہرہ ہے؟ یہ اس کو چہرہ نہیں کہتے ہیں۔ چہرہ اس کو کہتے ہیں طریقت میں جس کو آپ نام دیتے ہو، جو آپ کا نام ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ نام ہے، کسی کا نام زید ہے، کسی کا نام عبد الکریم ہے، کسی کا نام یہ ہے، کسی کا نام وہ ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ کسی کا نام ہے، تو وہ جو وہ نام کس کو دے رہا ہے؟ تو جیسا آپ کی آئیڈینٹیٹی آپ کے چہرے سے ہے، تو ایسے ہی طریقت میں آپ کی یہ جو آپ کا جو نام آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ آپ کی آئیڈینٹیٹی ہے۔ یعنی اگر جیسے ہی آپ کو میں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو آپ بولو گے پیشانی ہے، رخسار پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں کہ کیا ہے تو آپ بولو گے رخسار ہے، اگر ناک پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں تو کیا بولیں گے کہ بھائی یہ ناک ہے، اگر کان پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ بولیں گے یہ کان ہے۔ تو ہر ایک کے الگ نام ہیں، تو پھر آپ کا جو نام ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی نام ہے، زید، بکر، عمر، جو بھی نام ہے، تو یہ نام آپ کس کو دیے ہیں، تو اس طرف آپ کو رجوع کر کے آنا ہے اور پہچاننا ہے کہ یہ نام کس کو دیا جا رہا ہے۔ اور جس کو نام دیا جا رہا ہے، تو نام جیسے آپ کا چہرہ آپ کے جسم کی پہچان ہے، ویسے ہی جو ہے یہ نام جس کو دیا جا رہا ہے وہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ کو اس کو جاننا پڑے گا، اور یہ نام جس کو دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ روح ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ وہ روح ہے جس کو جو ہے ہم نے نام دیا ہے۔ جیسا یہ روح جسم سے الگ ہو جائے تو پھر اس جسم کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ اس کو پھر وہ نام نہیں رہ جاتا، پھر اس کو نام سے نہیں کہتے ہیں، صرف روح کے بغیر کے جسم کو میت کہتے ہیں کہ جنازے کو ادھر رکھو، جنازے کو غسل دو، جنازے کو کاندھا دو، جنازے کو جو گئے قبر میں اتار دو، ہے نا؟ کوئی ایسا تو نہیں بولتا ہے کہ فلاں آدمی کو قبر میں اتارو، فلاں آدمی کو غسل دو، ایسا کوئی نہیں بولتا ہے۔ بولتا ہے میت کو، کیونکہ اب اس میں روح نہیں رہی۔ تو پتا چلا کہ جو گئے یہ جو نام ہے یہ آپ کے روح کو دیا جا رہا ہے۔ ہاں، تو یہ جو نام جو دیا جاتا ہے یہ روح کو دیا جا رہا ہے۔ اب لیکن جو ہے اب آپ دیکھو روح تک آپ کی رسائی ہو رہی ہے کیا؟ آپ اس جسم کے اندر موجود ہو، لیکن کیا آپ روح کو محسوس کر پا رہے ہیں؟ کیا روح کو جان پا رہے ہیں؟ آپ کو 101% معلوم ہے کہ آپ کے اندر روح موجود ہے، کیونکہ کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے جو سن رہا ہے، کوئی تو ہے جو بول رہا ہے، کوئی تو ہے جو حرکت برکت کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ حرکت برکت کرنے والے کو ہم روح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا احساس ہے کیا؟ اس کا احساس ہے کیا؟ تو جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کبھی جو ہے عطر لگائیں گے، آپ نے عطر لگایا، عطر لگانے کے بعد جو ہے آپ کو خوشبو آنے لگے گی، لیکن
ایک دو گھنٹے ایسا گزرنے کے بعد آپ وہ عطر سے یوزڈ ہو جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ عطر کی خوشبو آنا بند ہو جائے گی اور آپ ادھر ادھر کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے ایسا کہ آپ جو ہے کام کے اندر مصروف ہو جائے اور آپ کے دھیان میں پھر وہ عطر کی خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہوتی، پھر ایک بیگ میں آپ کو دھیان آتا ہے کہ یار میں نے تو عطر لگایا تھا خوشبو، تو اتنے میں آپ کو وہ خوشبو آنا چالو ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ خوشبو ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے اندر روح موجود ہے، لیکن آپ ابھی دوبارہ جب دھیان کریں گے تو آپ کو وہ روح کا احساس بھی ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ کو دھیان کرنا پڑے گا۔ آپ جب دھیان کریں گے تب آئے گی۔ تو جہاں وضو کے اندر یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کو جو ہے چہرہ دھلنا ہے، چہرہ صاف کرنا ہے، تو آپ دیکھو جیسے ہی آپ چہرے پہ پانی لگاتے اس کے بعد دیکھو چہرے پہ ایک فریشنس آتی ہے۔ تو آپ وہاں جب شریعت کا وضو کرتے ہیں تو چہرے پہ فریشنس آتی ہے اور چہرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ ویسے ہی طریقت کے وضو میں آپ کو آپ کی روح کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو طریقت کا وضو آپ کا تب ہوگا جب آپ تصور شیخ کے ذریعے آپ کو آپ کی روح کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، گویا آپ اپنے چہرے کو جو ہے صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی روح کا احساس کرنا ہے۔ کس کا احساس؟ آپ کی روح کا احساس کرنا ہے۔ آپ اپنے روح کو کتنا احساس کر سکتے ہو، اور آپ جتنا روحانی جتنا روحانی شخصیت بنتے جائیں گے، جتنا آپ اسپریچول پرسن بنتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا طریقت کا وضو کامل ہوتا جائے گا۔ اور لیکن یہ روح کا احساس آپ کو کیسے ہوگا؟ تو یہ روح کا احساس آپ کو آپ کے قلب کے ذریعے ہوگا، قلب کی صفائی اور نفس کی صفائی کے ذریعے ہوگا۔ اور اسی کے لیے میں نے اس سے پہلے جو آپ کو بتایا وہ چیزیں بھی موجود تھی۔ تو جو جیسے شریعت میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ چہرہ دھونا فرض ہے، ویسے ہی طریقت کے اندر آپ کو روح کے قریب آنا، روح کے احساس میں آنا ضروری ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنی روح کے جو ہے احساسات میں آؤ۔ اور جتنا آپ اپنی جتنا روح میں اترتے جائیں گے، جتنا روح کو پہچانتے جائیں گے، اتنا آپ خود کو پہچانتے جائیں گے، اتنا آپ خود کو پہچانتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی روح کی پہچان آپ کی پہچان ہے۔ تو مولا تبارک و تعالی آپ کو جو ہے سمجھنے کی توفیق دیں۔ آپ کو یہ بات بہت غور سے سمجھنی ہے کہ آپ نے جو نام دیا ہے اس کو صرف نام دیا ہے، اور بعد میں پھر چہرہ دھونے کا مطلب ہے کہ وہ نام کو بھی آپ مٹا دو۔ جو نام آپ نے دیا ہے تو وہ نام آپ کام چلانے کے لیے دیا ہوا نام ہے، اس کا حقیقی نام جو ہے آپ اس میں اس نام کے ذریعے اٹک مت جاؤ، کیونکہ اب نام کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، وہ نام کو جو ہے انا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اگر اس نام کو لے کر کے کوئی برا بھلا بول دے، اس کو گالی دے دے یا کچھ کر دے تو آپ کو برا لگتا ہے، تو آپ اس نام کا غلام بن جاتے ہیں۔ اس نام کا غلام مت بنو، وہ بس آپ اس دنیا میں ہے، اس دار فانی میں موجود ہے، تو اس نام کو آپ کے کام چلانے کا ذریعہ بناؤ۔ آج انسان کس کو بچانا چاہتا ہے؟ تو اس نام کو بتانا چاہتا ہے جو آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے گھر والوں نے مل کر کے وہ نام کی کتاب لے لی، ڈکشنری اٹھا لیے اور سب کے مشورے سے ایک نام چنا، اور آپ کو یہ دنیا والوں نے جو چن کر نام دے دیا، اس دنیا والوں کے دیے ہوئے نام کی چکر میں آپ پریشان ہو۔ اس نام کو بچانے کے لیے، اس نام کو سنبھالنے کے لیے، وہ نام کو اگر کوئی الٹا بھلا کہہ دے تو تمہاری عزت چلے جا رہی ہے، وہ نام کی کوئی تعریف کر دے تو تم بھول جا رہے ہو، تمہاری آنا بڑھ جا رہی ہے۔ تو اس نقلی نام کے پیچھے مت بھاگو۔ طریقت کا وضو مطلب یہ ہے کہ یہ نام کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور اپنی روحانیت میں رہنا شروع کر دو۔ دیکھتے ہیں نا لوگ نام کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بتاؤ اگر کوئی نام لے کر کے کوئی گالی دے دے تو کیا ہوگا؟ وہ نام لے کر کے تو اس نے نام کو گالی دیا رہے گا، لیکن تمہارے اندر کا سب کچھ کیمیکل بدلنا چالو ہو جائے گا، تمہارا دماغ بدلنا چالو ہو جائے گا، تمہارا دماغ خراب ہونا چالو ہو جائے گا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا، تمہاری باڈی گرم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟
کہ بھائی آپ کو غصہ آ جا رہا ہے آپ کے نام کو لے کر کے کوئی گالی دے دیا، کیونکہ آپ نام بن گئے ہو، آپ کو نام نہیں بننا ہے، کیونکہ آپ جب تک نام میں اٹکے رہیں گے، جسم پہ اٹکے رہیں گے، تب تک آپ کو یہ چیزیں خراب لگتی رہے گی، اور جیسے ہی آپ روحانیت میں آ جاؤ گے تو روحانیت میں جیسے ہی آپ روح کے قریب آنے لگو گے تو آپ پر یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے لگ جائے گا، یہ بات آپ کو صاف صاف معلوم ہونے لگ جائے گی کہ ارے بھائی یہ تو جو سامنے والا ہے یہ تو نادان ہے، یہ تو احمق ہے، یہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو گئے یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کو مطلب وہ باتیں اندر سے سمجھ میں آئے گی، اور اس کی گالی کے اوپر بھی آپ کو ہنسی آئے گی، آپ کو اس کی نادانی کے اوپر بھی ہنسی آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ تو اب وضو کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، وضو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی روحانیت کو تازہ کریں، اپنی روح کو جاننے نکلے۔ ابھی ہم کو جو ہے یہ جسم کا تو احساس ہے، لیکن یہ جسم میں روح ہے کہ جس کے ذریعے میرے ہاتھ بند بھی ہو رہے کھل بھی رہے ہیں، اس روح کا احساس ہونا نہیں ہے۔ آپ کو روح کا احساس نہیں ہو رہا ہے، جب کو آپ کو معلوم ہے کہ جسم میں روح ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے نا، تو اس کا احساس ہونا شروع ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے حقیقت کا وضو، طریقت کا وضو جو ہے شروع ہو گیا، آپ کا طریقت کا وضو قائم ہو رہا ہے۔ وہی بارے امانت کا ہوا حامل بھی حافظ بھی، ہوا سے قلب جس کے ہر گھڑی بیدار ہوتے ہیں، محبت کے جو نقشے قلب میں تیار ہوتے ہیں، ابھر کر وہ تصور میں رکھے دلدار ہوتے ہیں۔ تو جب وہ روح کے اوپر، جب آپ فنا فی شیخ ہوں گے اور آپ کی روح پر آپ کے پیر کے تصور، آپ کے پیر کی روحانیت، آپ کے پیر کا چہرہ، آپ کے کون سا چہرہ، یہ ظاہری نہیں وہ باطن، گویا آپ کے پیر کا رنگ جب آپ کے اوپر چڑھ گیا تو آپ پیر کے رنگ کے ذریعے پہچانیں گے کہ جہاں پیر کا رنگ چڑھا گئے وہی میری روحانیت ہے، جہاں جہاں پیر کا رنگ چڑھ رہا ہے وہی میری روحانیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ انسان جو ہے اپنے نام سے ہپنوٹائز ہو گیا ہے، کہ وہ نام یعنی اس قدر ہپنوٹائز ہو گیا کہ وہ نام ہی ہے، سب کچھ ایسا سمجھ کے چل رہا ہے۔ اس نام کو کچھ بولا جائے تو آدمی ہل جا رہا ہے، وہ اس نام کو کچھ بولا جائے تو پریشان ہو جا رہا ہے، ٹینشن میں آ جا رہا ہے۔ تو وہ جو آپ نام کے ساتھ جو ہپنوٹائز ہو گئے ہیں، جو اس ہپنوٹائز کو توڑ دینے کا نام ہی نام کو فنا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دوبارہ کوئی آپ کو آپ کا نام لے کے پکارے گا، نہیں پکارے گا، لیکن وہ نام لے کر کے آپ کو جو ہے غلام نہیں بنا پائے گا، وہ آپ کے نام کے ذریعے آپ کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لے پائے گا۔ تو اپنا ریموٹ کنٹرول جب تک آپ نام کے اندر سب اپنے سارے پاورز جو ہے آپ نام کے اندر رکھیں گے تو وہ ریموٹ کنٹرول کے جیسا آپ کے نام کو استعمال کر کے آپ کو گول گول رانی میٹھا میٹھا پانی کھیل کھلائے گا، گھڑی میں آپ کی تعریف کر کے آپ کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دے گا، گھڑی میں نیچے اتار دے گا، گھڑی میں گرا دے گا، گھڑی میں اٹھا لے گا، سب کرے گا نا۔ تو جیسے ہی آپ کا یہ ہپنوٹائزنگ، یہ نام سے جو آپ ہپنوٹائز ہے، یہ جو نام سے اٹیچمنٹ ہے، وہ جیسے ہی کٹ ہوگی تو گویا آپ نے نام کو فنا کر دیا۔ جو مرید ہوتا ہے وہ پیر کی جو ہے نا پراپرٹی ہو جاتا ہے، بیعت ہونا، بک جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیا، گویا ہم پیر کی ملکیت ہو گئے ہیں۔ جیسے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ ہو گئے، شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ہو گئے، بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، امیر اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہو گئے، اس تماموں نے یہ کہا ہے کہ مرید کو پیر کے ہاتھ میں گویا ایسا ہو جانا چاہیے جیسا ایک مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسا ایک میت کو غسل دینے والا غسل دیتا ہے تو اس وقت کیا میت شرمانے جاتا ہے کہ پریشان ہونے جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ جیسا غسل دیتا ہے وہ صرف غسل لیتا ہے۔ تو گویا مرید کو بھی پیر کے ہاتھ میں اپنے تمام خواہشات، خیالوں، ارادوں، تمام محسوسات کو ترک کر کے پیر کے ہاتھ میں گویا ایسا ہو جانا چاہیے جیسے کوئی مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پیر کیا کرتا ہے، جب آپ اس طریقے سے پیر کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر پیر آپ کے اوپر وہ تصرف کرتا ہے اور آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ تو آپ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھا دیا کہ ہم گویا جیسے ایک پراپرٹی
پیر کی ملکیت ہوتی ہے ویسا ہم بن جائے، تو گویا یہ تصور کرے کہ یہ جو ہاتھ جو ہے یہ میرے پیر کی ملکیت ہے، یہ میری آنکھ جو ہے میرے پیر کی ملکیت ہے، یہ میرے کان جو ہے میرے پیر کی ملکیت ہے، یہ میری زبان جو ہے میرے پیر کی ملکیت ہے، یہ میرے پیر میرا، یہ میں پورا کی پورا میرے پیر کی ملکیت ہے۔ اب پیر کی ملکیت کو ہم جو گئے ایسا ہی یوز نہیں کر سکتے ہیں، اب ہم پیر کی ملکیت کو ایسا یوز کریں گے جس سے ہمارے پیر جو رب کی رضا اور خدا اور رسول کی رضا چاہتے ہیں، تو اسی رضا کے حساب سے ہم اپنی پیر کی اس ملکیت کو ہم استعمال کریں گے جس سے ہمارا پیر بھی راضی ہو جائے۔ جیسا ہمارا پیر اس کو استعمال کروانا چاہتا ہے ہم اس طریقے سے اس کو کریں گے۔ جیسے ہی آپ پیر کے تصرف میں آتے جائیں گے ویسا ویسا آپ کے اندر فنا فی شیخ کا جو ہے رنگ چڑھتے جائے گا اور آپ فنا فی شیخ کی منزلوں کو طے کرتے جائیں گے۔ یہ میں ابتدائی سیڑھی بتا رہا ہوں، فنا فی شیخ کی بھی کئی سیڑھیاں ہیں، تو یہ ابتدائی سیڑھیاں بتا رہا ہوں، پھر اور بھی دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے منزلیں طے آپ کریں گے، بالآخر وہ بات آئے گی کہ آپ اس رنگ میں رنگ جائیں گے کہ جو گئے وہ بات آتی ہے آخر میں کہ آپ یہ کہیں گے کہ اب مجھی کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، کہ تیرا آئینہ میں اور میرا آئینہ تو ہے، مجھی کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، کہ تیرا آئینہ میں اور میرا آئینہ ہے تو۔ مولا ہمیں جو گئے ظاہر اور باطن دونوں کے وضو کے ساتھ کامل ترین انسان بن کر کے کامل وضو کر کے جو ہے رب کی بارگاہ کی حقیقی نماز حقیقی حاضری عطا فرمائے۔